السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو آج بات کریں گے کہ مساجد کے خلاف سازشی تھیوری کے تحت جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اب اس کو لے کر RSS کے کیا بیانات سامنے آ رہے ہیں اور کون کون سی مساجد پر نئے دعوے پیش کیے گئے ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے اور کیا اپیل کی جا رہی ہے، اور ان سب کے درمیان جو ہے چین کیسا کام کر رہا ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، ایک اپیل آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے، خاص کر مسلم نوجوانوں سے، کہ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد کا معاملہ لگاتار چل رہا ہے اور اس کو لے کر جو ہے شیولنگ ملنے کا جس طرح سے دعویٰ ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا اور اس کے بعد وکلاء کی طرف سے بھی کیا گیا، اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ہو یا نیشنل میڈیا پر لگاتار بحثیں ہو رہی ہیں، اور اسی درمیان جو ہے وہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انہیں گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو تبصرہ کرنا ہے، کوئی پوسٹ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کیجئے۔ سارے تاریخی حقائق پر اگر کچھ ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کسی مستی مذاق میں جس طرح کی تصویریں جو شیئر کی جا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوان اگر کچھ بھی کر لیتے ہیں تو پھر ان کے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور وہ لگاتار وہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونس دیے جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا ہے گیان واپی میں، جس طرح سے شیولنگ ملنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے کچھ تصویریں لیچی کی اور دوسرے جو تصویریں تھیں وہ کسی طرح جو شیولنگ کی طرح دکھنے والی جو دوسری چیزیں تھیں اس کی تصویریں شیئر کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے کئی مسلم نوجوانوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ کل ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا جس نے لیچی کی تصویر شیئر کی تھی، اور آج بھی کچھ ایک اور نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح کی دوسری گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں جس کی خبریں جو ہے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی آپ سوشل میڈیا پر ہیں، ٹویٹر پر ہوں یا فیس بک پر ہو یا کوئی بھی آپ ایپ استعمال کر رہے ہوں تو ذرا سنبھل کر استعمال کریں، کوئی ایسا ٹویٹ نہ کریں جس پر کہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ بڑے جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور جو نوجوان ہیں انہیں بھی سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جس سے کہ بعد میں ہمیں ہی پچھتانا پڑے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہمارا پیغام ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے بچتے رہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تاریخ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، گیان واپی مسجد کی تاریخ کیا ہے، اور یہ چیزیں تو آپ کو جاننی ضروری ہے۔ اور جس طرح کا گیان واپی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد کئی ساری چیزیں لگاتار اب جو سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس انہوں نے طلب کیا تھا جس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ اس کی جانکاری ہم دیں گے کہ کیا کچھ اس میں فیصلے لیے گئے ہیں۔ اس کمیٹی میں ایک فیصلہ تو یہ لیا گیا کہ مرکزی حکومت سمیت تمام ریاستی حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں سے وہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ 1991 میں بنائے گئے عبادت گاہ قانون پر اپنا موقف وہ واضح کرے۔ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بھی باتیں کہی گئی ہیں کہ گیان واپی مسجد کا معاملہ چونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لہذا یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ بورڈ کی جو لیگل کمیٹی ہے وہ کیس لڑنے میں مسلم فریق کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وہیں بورڈ کے مطابق اس وقت جو ہے وہ عوام کے سامنے ہر چیز ادھوری پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پمفلٹ اور کتابیں بھی شائع کرنے کا کام کیا جائے گا جن میں جو ہے وہ جو حقائق ہیں اس کے ساتھ جو معلومات ہیں اس میں اس کی معلومات دی جائیں گی اور انہیں جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ وہیں اسی درمیان جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، انہوں نے علماء اکرام سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے 3 ہفتے تک یعنی جمعے کے بیانات میں وہ مساجد کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی آبادی اور اس کے تحفظ کے سلسلے میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس عنوان پر اور گیان واپی مسجد کی صحیح تاریخ جیسے جو موضوعات ہیں جو اس وقت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اس پر خطاب کرنے کے لیے علماء اکرام سے اپیل کی گئی ہے، اور بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ جمعے کا جو خصوصی بیان ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو کہ بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ڈیسک آپ آفیشیل ان کا فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پر ان کا اکاؤنٹ ہے، وہاں سے آپ علماء لینا چاہتے ہیں جو بیان ہے وہ لے سکتے ہیں۔
وہی جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کا جو قضیہ ہے وہ فرقہ پرست عناصر کی شرارتوں کی وجہ سے وہ ان دنوں عوامی اور عدالتی سطحوں پر اس پر بحث ہو رہی ہے، اور میڈیا ادارے اور عوامی جذبات کو میڈیا ادارے جو ہیں وہ عوامی جذبات کو مشتعل کر کے دونوں فریقین کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپیل کی ہے خاص کر اہل وطن اور بالخصوص مسلمانان ہند سے کہ گیان واپی مسجد کو جو مسئلہ ہے اس کو سڑک پر نہ لایا جائے اور ہر طرح کے جو عوامی مظاہرے ہیں اس سے گریز کیا جائے. اس طرح کی جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے. گیان واپی مسجد کو لے کر آج کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ ایک خبر آب زمزم کے تعلق سے آئی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آب زمزم کی اہمیت تو ہم سبھی واقف ہیں کہ جو افراد حج پر نہیں جا پاتے ہیں وہ عازمین حج سے درخواست کرتے ہیں کہ آب زمزم وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں. ہر گھر میں اس کا پانی لانے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی حکومت نے آب زمزم لے جانے پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے. کل سعودی حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ عازمین حج کے سامان میں جو ہے وہ اب آب زمزم شامل نہیں ہوگا. حالانکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیوں لیا گیا ہے. ویسے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں ایئر لائن کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آب زمزم پر پابندی کے فیصلے پر جو ہے سختی سے عمل کرے. ایسا نہیں ہونے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سختی سے کارروائی کی جائے گی، اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے. بتا دیں کہ اس سے قبل جو ہوتا تھا کہ عازمین حج کو جو ہے 10 لیٹر آب زمزم لانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے سعودی حکومت نے اسے گھٹا کر 5 لیٹر کر دیا تھا، لیکن اب جو ہے اس پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. حکم کے مطابق سامان میں کسی بھی طرح کے لکوڈ یعنی آب زمزم کے سمیت کوئی بھی کسی بھی طرح کا لکوڈ نہیں لے جایا جا سکے گا. اس طرح کے جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے. وہی ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کس طرح سے گیان واپی مسجد کے معاملے کو لے کر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو وہیں جو ہے دہلی پولیس نے بھی جو ہے سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کرنے کے الزام میں پروفیسر کے خلاف FIR درج کی ہے. کل رات جو ہے وہ ہندو کالج TU میں تاریخ کے پروفیسر ہیں رتن لال، ان کے خلاف جو ہے فیس بک پر قصداً قابل اعتراض پوسٹ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ایک شکایت ملی تھی جس کا مقصد مذہب یا مذہبی اعتقادات کی بے عزتی کر کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا بتایا گیا تھا، اور جس کے بعد جو ہے وہ جو رتن لال پروفیسر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ FIR اب درج کر لی گئی ہے. تو ایک اور تصویر سامنے آ رہی ہے مغربی بنگال سے، کافی حیران کرنے والی تصویر ہے، کافی ہیبتناک تصویر ہے کہ مغربی بنگال کے جو مالدہ میں VHP کے غنڈوں کی طرف سے جو ہے وہ امام پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امام شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ملزم جو ہے وہ جو کہ VHP کا یعنی وشو ہندو پریشد کے غنڈا جو ہے اسے تو اب گرفتار کر لیا گیا ہے. جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے انہیں زخمی کیا ہے. گیان واپی مسجد سروے کی رپورٹ جو ہے وہ وارانسی کورٹ میں سیل بند لفافے میں پیش کر دی گئی ہے، اور جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے وہ 10 سے 15 صفحات پر مشتمل بتائی جا رہی ہے، جس میں جو ہے ویڈیوگرافی کی گئی چپ بھی موجود ہے. اس طرح کا بیان جو ہے وہ جو کمشنر تھے اس کی طرف سے سامنے آیا ہے، جو سروے کمشنر تھے اس کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے. اور آج جو ہے وہ وارانسی کورٹ میں جو ہے اس معاملے پر سماعت ہونی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مقامی عدالت سے کہا ہے کہ وہ جمعے تک سماعت کو روک دے، اور کہا گیا ہے کہ فلم بندی کو چیلنج کرنے والی مسلم فریق کی جو عرضی ہے وہ اس پر فی الحال کوئی حکم صادر نہ کیا جائے، ایسا سپریم کورٹ کی طرف سے وارانسی کورٹ کو حکم دیا گیا ہے. اور گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اسی درمیان RSS کا بیان بھی سامنے آیا ہے. RSS کے پبلسٹی انچارج سنیل امبیکر نے جو ہے اس نے کہا ہے کہ حقائق کو سامنے آنے دیا جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں حقائق کو کھل کر سامنے آنے دینا چاہیے، اس طرح کی بات اس نے کہی ہے. وہیں ایک طرف گیان واپی مسجد کا تنازع چل رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ قطب مینار کو لے کر ایک نیا تنازع شروع کر دیا گیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں جو قطب مینار ہے
اس کو قطب الدین ایبک نے نہیں بنایا تھا بلکہ راجہ وکرم آدتیہ نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ اس طرح کا جو ہے وہ ایک اور نیا دعویٰ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ دعویٰ جو کیا ہے وہ ASI کے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے جو سابق ریجنل ڈائریکٹر ہیں اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ وہی دعووں کی بات ہو رہی ہے تو طرح طرح کے دعوے اب لگاتار کیے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے تاریخی جامع مسجد دہلی کی جو تاریخی جامع مسجد ہے اس پر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اب مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہاں اس کے نیچے کھدائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں کیا ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تو نہیں ہیں۔ دراصل یہ مطالبہ ہندو مہاسبھا کے سربراہ سوامی چکرپانی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر جو ہے جامع مسجد کا جو چبوترا ہے اور سیڑھیاں ہیں اس کی کھدائی کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ وہیں مندر مسجد ہندو دیوی دیوتا اور اس طرح کے دعوے لگاتار ہو رہے ہیں اور لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور تو دوسری طرف جو ہے مہنگائی سے نبردآزما ملک کے عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا آج لگا ہے۔ جمعرات کے روز یعنی کہ آج جو ہے وہ LPG کے داموں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ جو سامنے آئی اس کے مطابق جو ہے گھریلو LPG سلنڈر کے داموں میں 3 روپے 50 پیسے فی سلنڈر کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کمرشل سلنڈر کے داموں میں جو ہے 8 روپے فی سلنڈر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ویسے بتا دیں کہ کچھ ہی روز قبل جو ہے وہ گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں 50 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ 1000 روپے کے پار ایک سلنڈر کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ وہ ہندوستان میں مندر مسجد کھیل کھیل کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت جو ہے لگاتار پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ صرف ایک دوسرے کے خلاف یہاں لڑائی ہو رہی ہے تو دوسری طرف جو ہے چین پینگونگ جھیل کے پاس ایک اور پل کی تعمیر کر رہا ہے۔ ایسی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں جھیل کے ارد گرد اپنے زیر قبضہ علاقے میں چین جو ہے ایک اور بڑا دوسرا پل بنا رہا ہے، اور اس سے چینی فوج کو اس خطے میں اپنی فوجوں کو تیزی سے متحرک کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ چین نے حال ہی میں جو ہے اسی علاقے میں ایک اور پل کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ وہیں مذکورہ لوگوں نے بتایا گیا ہے کہ نیا پل جو بنایا گیا ہے وہ ایسے علاقے میں بنایا گیا ہے جو لائن آف ایکچول کنٹرول LAC سے جو ہے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہیں اعظم خان کو اب ضمانت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کوتوالی پولیس اسٹیشن رامپور سے متعلق معاملے میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان کی عبوری ضمانت کی درخواست آج منظور کر لی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی جیل سے رہا ہو کر باہر آ جائیں۔ اور سپریم کورٹ نے اعظم خان کو 2 ہفتوں کے اندر متعلقہ عدالت میں مستقل ضمانت کی درخواست پیش کرنے کی بھی آزادی دی ہے۔ وہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ مجاز عدالت کی جانب سے مستقل ضمانت کا فیصلہ ہونے تک عبوری ضمانت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ وہیں آسام سے ایک اور چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹیچر کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیچر نے دوپہر کو جو کھانا اس کے ٹفن اس نے لائے تھے اس میں سے گوشت برآمد ہوا ہے، اور اسی کی ساتھی ٹیچر نے اس کے خلاف شکایت درج کی، اور جس کے بعد جو ہے وہ اسے گرفتار کر کے عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ وہیں کرناٹک سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب یہاں جو ہے وہ ہندوتوادی تنظیم سری رام سینا جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے میں اور طرح طرح کے جو نفرتی ایجنڈے ہیں اس کو لگاتار بھڑکانے میں مصروف ہے، اس نے اب ایک اور نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کرناٹک میں ایسے گرجا گھروں اور مساجد کی فہرست تیار وہ کر رہی ہے جو ان کے دعوے کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ تنظیم کے سربراہ پرمود متالک نے الزام لگایا ہے کہ کچھ شہریوں نے صلیبیں لگا کر اور وہاں عبادت کر کے اپنے گھروں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ ایسے مقامات کو مذہب کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ متالک نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک میں اس طرح کے 500 سے زیادہ غیر رسمی چرچ موجود ہیں۔ وہیں منگل کو کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے جبری تبدیل مذہب کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے آرڈیننس کو منظوری دی تھی۔ آرڈیننس ایک عارضی قانون ہے جو صدر یا گورنر کے ذریعے اس وقت منظور کیا جاتا ہے جو کہ جب پارلیمنٹ یا ریاستی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا۔ ویسے پچھلے کچھ مہینوں میں کرناٹک میں ہندوتوا گروپس نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کئی مہمات شروع کی تھی، جس میں کہ حجاب کا تنازع تھا، اس کے بعد اذان کا معاملہ تھا، اس کے بعد جو ہے
وہ مسلم معاشی بائیکاٹ کا معاملہ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دو سماج جو ہے وہ کس طرح سے اس نفرت کی سیاست میں کس طرح سے بڑھ گیا۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ یہاں جلدی انتخابات ہونے والے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ اسی مہم کا حصہ ہے، یعنی کہ الیکشن جیتنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور یہاں کی جو تہذیب ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، پھر کل ملاقات ہوگی اہم خبروں کے ساتھ، تو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔